خواتین حضرات السلام علیکم۔ آئینہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں محمد یونس علی نور۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ سانحات سے بڑی پڑی ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ یہ کہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ مختلف قسم کے سانحات سے بڑی پڑی ہے، لیکن اس میں جو سب سے ایک دل سوز انسان سوز واقعات جب رونما ہوتے ہیں وہ خودکش حملوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں بلوچستان کے شہر مستونگ میں مسلمان نبی نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کر رہے تھے، تو اس میں ایک خودکش حملہ جس نے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ ایک چلنی کر دیا۔ لیکن اس میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سرپرستی کا فقدان تو پایا جاتا ہے، پاکستان میں جو سرپرست ہیں ان کو نااہل تو کہا جاتا ہے، لیکن کوئی انسان درد انسان سے درد دل سے خالی ہو سکتا ہے یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ آج ہم سیالکوٹ میں موجود ہیں کہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے علامہ ریاض الرحمان صاحب کی سرپرستی میں ایک یکجہتی کے طور پر اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مستونگ کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے جتنے بھی متاثرین ہیں لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا ہے ان کا، ان کے کیا جذبات ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے تعارف سنا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی رہنما ہیں، لیڈران ہیں، وہ اپنے کسی سیاسی حصول کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ادروائز ان کا سیاست میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا اس طرح کے احتجاج میں ان کا سیاسی سکور حاصل کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ بتا دیں، بلوچستان جیسے کوسوں شہر جو ہے وہ سیالکوٹ دور ہے بلوچستان سے اور مستونگ سے، اور آپ نے یہ ایک ریلی منعقد کی ہے اور آپ اس میں جو آپ نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی قیادت ہے وہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو ان کے پیچھے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بلوچستان کے علاقے مستونگ کے اندر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلوس کے اندر خود کو حملہ ہوا اور وہاں پر تقریباً 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم سیالکوٹ کے اندر کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے حق میں کیوں بول رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض اتنا ہی کرنا چاہوں گا، اسلام ہمیں ایک تصور دیتا ہے، یہ بلوچستان تو پاکستان کے اندر ہے، اسلامی تصور یہ ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم و بربریت ہو تو دوسرے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمان کو درد ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، ہم درد پورے جسم کی کتنی ہوتی ہے آنکھ۔ تو مسلمان بھی ایک وجود کی طرح ہیں، مسلمان بھی ایک جسم کی طرح ہیں، کہیں بھی مسلمان، اور بالخصوص آج ہمارے نکلنے کا جو مقصد ہے وہ ہم نے بیان بھی کیا اور ابھی بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، میلاد شریف منانے والے ہیں، صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، اور یہ ظلم ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ یہ ظلم مسلسل ہوتا آ رہا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس طرح اور امن جلوس اور ان کے اوپر پھر اس طرح ظلم و بربریت اور پھر لاشیں اٹھائیں، لیکن ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ امن کا ہی دامن تھام کے رکھا ہے، ہم نے ہمیشہ امن کی ہی کال دی ہے، ہم نے اپنے کارکنان کو، ہمارے اکابرین نے ہم کو ہمیشہ امن کا درس دیا ہے، اور شاید یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے پاکستان سے، اپنے ملک سے، ملک کے شہریوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کرنے پہ ہم مجبور ہیں، کیونکہ اس پاکستان کو بنانے والے ہمارے ہی بڑے تھے۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو آج پاکستان کے جناب آگے بڑھ کے مامے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بڑوں نے پاکستان بننے کی سخت ترین مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت بھی ہمارے اکابرین آگے بڑھ کر تحریک پاکستان کے اندر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب قطع کلامی معاف کیجیے گا، میں جو تحریک مستقیم پاکستان ہے اس کے منشور پہ بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں رہتی ہیں،
جب سے پاکستان بنا تب سے اقتدار میں رہتی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، تحریک مستقیم پاکستان کبھی اقتدار میں بھی نہیں رہی، ٹھیک ہے. آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو انسانیت کی تکلیف ہے، لیکن یہ جو جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنا ایک روز اول سے انہوں نے پاکستان کے اوپر اقتدار پہ قابض ہیں، لیکن ان کو اپنے باشندوں کے متعلق تکلیف نہیں ہوئی، ان کی طرف سے تو کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا گیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر یہی تو تکلیف کی بات ہے نا، یہی تو دکھ ہے اور یہی تو ظلم عظیم ہے. آپ اندازہ کریں، آپ یہ ساری چیزیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا. جب یہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، نعرہ کیا لگتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی یہ کلمے کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے بنا تھا، دین کے لیے بنا تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑا عرصہ پہلے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میڈیا پہ جو افراتفری کا ماحول وہاں تب جو ہے بپا ہوا تھا جڑاوالا کے اندر، وہ عیسائیوں کے چرچ کو، مسیح برادری کے چرچ کو وہاں پہ آگ لگی. ہم نے بھی اس کی مذمت کی تھی، لیکن اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدے داران ہیں ان سب نے بیانات بھی دیے اور وہاں پہ گئے. ان کی دادرسی کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن کیوں کہ اس وقت مستونگ کے اندر یہ ظلم عظیم ہوا ہے، ظلم و بربریت کا وہاں بازار گرم ہوا ہے. 70 سے زیادہ وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، 300 کے قریب وہاں پہ زخمی ہیں. کئی گھر ایسے ہیں جن کے چراغ گل ہو گئے ہیں، جن کا کمانے والا ایک تھا. وہاں کیوں نہیں گئے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کا خون جو ہے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے؟ علامہ صاحب، آپ کے خیال سے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ گورنمنٹ کو کم از کم وہاں پہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان کے جو خاص لوگ، ان کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، ان کے زخموں پہ مرہم لگانی چاہیے تھی، ان کی دادرسی کرنی چاہیے تھی. جس گھر کا میرے بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک گھر ہے وہاں ایک ہی کمانے والا، 6-7 بہنوں کا ایک بھائی، وہ بھی وہیں پہ شہید ہوا ہے. اب ان بہنوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ یہ جاتے، دیکھیے ریاست کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ ایک ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. ان کا حق بنتا تھا کہ وہاں پہ جا کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے، ان کو حوصلہ افزائی دیتے، اور پھر وہاں پہ وعدہ کرتے کہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو لازماً کیفر کردار تک پہنچایا جائے. علامہ صاحب، کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، لیکن اس میں یہ بتائیں کہ ایک مستونگ میں ایک حملہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، اس میں ہم لوگ سارے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس کا جو پرماننٹ سلوشن ہے، بینگ آپ مذہبی جماعت بھی ہیں، سیاسی جماعت بھی ہیں، ہر لحاظ سے آپ ایک رہنما ہیں اس معاشرے کے، تو آپ کے پاس اس کا جو پرماننٹ سلوشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ سجیشن دیں گے کہ اس کے پرماننٹ سلوشن کے لیے جو ہے ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کا جو سلوشن ہے نا، اس کا ذکر آپ نے پہلے انٹرویو کے بالکل ابتدا کے اندر کر دیا کہ یہ سیاسی جماعتیں یا یہ حکومتیں یا یہ سیکورٹی ادارے، ایجنسیز، ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو اپنے مفادات سے نکلنا ہوگا. وہ سب سے پہلے پاکستان کو لے کے آئیں، سب سے پہلے پاکستان کے اندر بسنے والی عوام کو لے کے آئیں. جہاں پہ ان کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا علاج اور کوئی نہیں ہے. ان کا علاج ان کو سمجھانے بجانے سے کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے. ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، تو اس ایجنڈے کو پورا کیے بغیر وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا علاج ایک یہی ہے کہ جس طرح وزیرستان کا آپریشن ہوا ہے اسی طرح کا گرینڈ آپریشن وہاں پہ کیا جائے اور ان کی جڑ جو کاٹی جائے. جی ناظرین، علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہمارے اس وقت اقتدار پہ قابض لوگ ہیں، ان کو جو ہے ان کو دل میں درد رکھنا چاہیے، انسانیت کے لیے دل میں درد رکھنا چاہیے. اپنے جو ذاتی مفاد ہیں، انفرادی مفاد ہیں، ان سے باہر نکل کے تو جو ہے وہ کوئی اس طرح کے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے جس سے پرماننٹ ان سانحات سے جو ہے وہ جان چھڑوائی جا سکے. علامہ صاحب، میں آپ کے جو ہے وہ گفتگو کی طرف تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں، جس میں ایک فلسفہ موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ، یہ تو بلوچستان ہے، دنیا میں کہیں بھی اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے، اس کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے. لیکن یہاں پہ ایک اور فلسفہ موجود ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہاں پہ یوں مسلمان کو سیگمنٹائز کرنا، اور جیسے اسلام کہتا ہے کہ یہ سوال میں آپ سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مذہبی پیشوا ہیں، آپ جو ہے ایک روحانی شخصیت ہے، تو آپ سے جو ہے اس کا فلسفہ لے لیا جائے کہ کیا ہمیں جو ہے ہمارا ایک جو موٹیو ہے وہ تمام انسانیت کے تحفظ کے لیے بھی ایسے ہی ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے.
جی بالکل، اسلام جو ہے اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں اسلام کے دامن میں بڑی وسعتیں ہیں. اسلام تو جنگ کے حالت کے اندر بھی آپ اندازہ کریں، انسان تو انسان ہے. اسلام تو درختوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اسلام تو جو ہے وہ پودوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اسلام تو جانوروں کے تحفظ کی بھی بات کرتا ہے. اسلام تب تک کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ اگلا فساد فی الارض کا مرتکب نہیں ہوتا. جتنی بھی جنگیں اسلام کی ہوئی ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کافروں نے جنگ مسلط کی ہے، اسلام کی طرف سے تو جوابی کارروائی ہوئی. تو پوری انسانیت کے لیے اسلام کا یہی پیغام ہے کہ بے گناہ بے قصور جس طرح کی یہ مصنوع کے اندر ہوا ہے، ہرگز اسلام اس کی کہیں کسی صورت بھی اجازت غیر مسلم کے لیے بھی نہیں دیتا. کہ غیر مسلم ایک پرامن طریقے سے جا رہے ہیں، آپ بیچ میں گھس کے ان کو جناب مار دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت خوب ناظرین، اگر ہمارے دل کے اندر اسی طرح انسانیت کے لیے درد ہو جائے، اور اگر ہم جو ہے وہ اپنے جتنے بھی پرائیویٹ مصروفیات ہیں ان سے نکل کے اس طرح سے جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو اگر ان کا ہم اسی طرح سے ساتھ دیں گے، اور جو ہمارے صاحب اقتدار حلقے ہیں وہ بھی اگر اس معاملے میں ایک سیریس سٹیپس لیتے ہیں، تو یقیناً ہم اس طرح کے جو دل سوز سانحات ہیں ان سے ہماری جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے، اور ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. علامہ صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ وہ پروگرام کے آخر میں کیا پیغام دیں گے جو اپنے متاثرین ہیں، مصنوع جو سانحہ ہوا ہے اس میں جو لواحقین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کے لیے پیغام میری طرف سے یہی ہے کہ ان کے عزیز، ان کے بہن بھائی، ان کے جو جتنے بھی شہداء ہیں، موت تو آنی ہی آنی ہے، سب نے مر جانا ہے، ایک دن ہر صورت میں موت آنی ہے. وہ جو اس جلوس کے اندر اس حادثے اس عملے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کی موت انتہائی قابل رشک ہے. کہ وہ نہا کے پاکیزہ حالت میں غسل کر کے درود و سلام اپنے لبوں پہ سجا کے اور نعرے لگاتے ہوئے سرکار کی محبت، سرکار کے عشق میں ایسے مستغرق ہو کے وہ نکلے تھے، اور اسی کیفیت کے اندر ان کی یہ شہادت ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی انتہا سے زیادہ خوش نصیبی ہے. تو یقین جو ہیں ان کو دنیا داری کے لحاظ سے اگر پریشانی آتی ہیں تو صبر کریں، اور وہ جو شہداء ہیں ان کے اوپر فخر کریں، اور دعا کریں کہ ہم کو بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شہادت عطا فرمائے. وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامیں اور اپنے شہداء پہ رشک کریں کہ ان کی موت کوئی چھوٹی موت نہیں ہے، اور یہ بڑی عظمت والی موت ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ بھی ہے کہ جس حالت میں بندے کی موت آتی ہے، کل قیامت والے دن وہ اٹھے گا بھی اسی حالت میں. بہت خوب، بہت خوب. ناصرین، علامہ صاحب سے ہم یہ سارے واقعات کے متعلق جو بھی ہم پوچھ رہے تھے، لیکن آخر میں انہوں نے اس واقعے کو ایک روحانی پس منظر میں اس طرح سے، کیونکہ یہ ایک روحانی پیشوا ہیں، یہ ایک روحانی شخصیت ہیں، تو اس کی اس سانحے کی جو روح ہے اس کو ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے علامہ صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے اس کے اندر ایک بڑی خوبصورتی سے ان کا جو ابد کی زندگی ہے اس کے بارے میں، اس کی جو انعامات ہیں اس کے بارے میں بتایا. اور علامہ صاحب سے آخر میں یہ بھی پوچھیں گے، علامہ صاحب پاکستان کی عوام کو آپ تحریک مستقیم پاکستان کے متعلق کیا کہیں گے، اور تحریک مستقیم کے لیے آپ کیا عوام سے ریکوائر کرتے ہیں؟ تحریک صراط مستقیم خالصتاً ایک مذہبی تنظیم ہے. تحریک صراط مستقیم معاشرے کے اندر جتنی بھی خرافات ہیں ان کے مخالف اور ان کو ختم کرنے کی کاز لے کے چلتی ہے. تحریک صراط مستقیم اہل سنت و جماعت کے جو صحیح عقائد و نظریات ہیں ان کا پرچار کرتی ہے. اور میں پاکستان کی پوری عوام سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اب جو ہے وہ حکایات و واقعات سے نکل کر علمی دنیا کی طرف آئیں، اور ہم پہچانیں کہ حقیقت میں سنیت ہے کیا، جس کے اوپر ہمارے پاس 14 صدیوں کی تاریخ موجود ہے. اور وہ جو 14 صدیوں کی تاریخ ہے، تحریک صراط مستقیم اسی تاریخ کو لے کے آگے چل رہی ہے. جی، تو ناظرین، آپ سن رہے تھے علامہ ریاض الرحمان صاحب کو، جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ ہونے والا جو ہے
ایک افسوسناک واقعے کی بھرپور مذمت بھی کی اور ان کے لواحقین کے ساتھ انہوں نے بھرپور افسوس کا اور غم کا اظہار بھی کیا، اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو شہادت کا جو فلسفہ ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے آئینہ نیوز کو وقت دیا۔ آئیے ناظرین، تحریک صراط المستقیم کے ایک نئے اکابر سے آپ کو ملواتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک صراط المستقیم پاکستان اپنا ایک مقدس فریضہ سر انجام دینے میں رواں دواں ہے۔ تو ہم نے پہلے گفتگو ملاحظہ فرمائی جناب علامہ ریاض الرحمان صاحب کی۔ تحریک مستقیم پاکستان کے پلیٹ فارم سے نئے رہنما جناب علامہ شوکت علی مصطفی جلالی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سارے سانحے کے بارے میں کیا کہیں گے اور ان کے کیا جذبات ہیں اس سارے معاملے کے بارے میں۔ جی علامہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ آج ایک ریلی منعقد کی ہے، یہ جو مستونگ میں ایک اپنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ محترم، بات یہ ہے، اقبال کا شعر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنے سینے میں حضور کی امت کا درد نہیں رکھتا وہ بندہ شاید بندہ ہی نہیں۔ بہت خوب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا پہ آئے تو سب سے پہلے جو دنیا کو سبق دیا وہ ایک انسان کے سینے میں دوسرے انسان کا درد ڈالا کہ تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کے اندر تمہارا فریضہ کیا ہے، تو نے اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرنا ہے۔ بہرحال بات طویل ہے، المختصر یہ کہ اس وقت سانحہ بلوچستان، سانحہ مستونگ، جس میں ہمارے اکابر علماء اور تحریک لبیک اسلام، جو تحریک صراط المستقیم، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا سیاسی ونگ ہے، تحریک لبیک اسلام، اس کے عظیم صوبائی رہنما تھے۔ ہمیں اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ آج تحریک لبیک اسلام ایک عظیم اور مخلص ساتھی سے معروم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے مرکزی امیر جو ہیں ضلع سیالکوٹ کے، انہوں نے بتایا کہ دیگر 6 بہنوں کا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا۔ آپ خود بتائیں کہ ہم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس وقت معاشرے کے اندر جو نفسا نفسی کا عالم ہے، اس کے اندر ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ریکارڈ احتجاج کروائیں اپنی ایجنسیز کو، اپنی حکومت کو۔ حکومت تو وہ حکومت ہے کہ شاید حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے، ہماری جانوں کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، اور ہم اسی بات کا تقاضا کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرنے آئے تھے۔ میں شہر قصور سے یہاں پہ حاضر ہوا کہ ہم ایجنسیوں سے تقاضا کریں کہ ہمارے ہی ٹیکسز سے اپنے نظام چلانے والے اور ہمارے ہی ٹیکسز سے اپنے گھروں کے چولہے جلانے والے، ہمارے گھروں کے چراغ، کیوں ان کی حفاظت نہیں کی جا سکتی؟ ہمارے نوجوان جو لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، وہ ان معاشرے میں پلنے والے ناسور لوگوں کو کیوں راس نہیں آ رہے؟ اس کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے۔ ہمیں ایجنسیز نے اور مختلف لوگوں کی طرف سے اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ سارا نیٹ ورک اس وقت انڈیا میں موجود ہے را کی صورت میں، اور جو یہاں پہ لوگ ہمارے دشمنوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ہم بارہا اس بات کا تقاضا پہلے بھی کرتے آئے ہیں، سانحہ نشتر پارک کو اور حضرت علامہ سرفراز نعیمی حفظہ اللہ تعالی آپ کی شخصیت ہو، ہم پہلے ہی بہت نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ اور آپ نے جو بات کی ہے نا کہ سیاسی کے لحاظ سے، سیاست کے لیے اور بڑی جگہ ہیں، اور سیاست کے لیے ہمارا ایک علیحدہ سے تحریک لبیک اسلام پورا نیٹ ورک الحمدللہ پورے پاکستان میں موجود ہے، اور خصوصاً بلوچستان کے اندر علامہ سعید حبیبی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے سرپرستی میں ہم کام کر رہے تھے۔ اس وقت ہماری غرض یہی ہے کہ ہم ایجنسیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں، خدا را اس بات کی فکر کرو، کل کو تم نے بھی حساب دینا ہے۔ اور ہم اس بات کو بتلانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ کل حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرمائے گا کہ حق والے کون تھے اور باطل کی طرف کون تھے۔ ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سانحہ مستونگ کے لوگوں کو جو شہید ہیں، ان کے کرداروں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا، ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ علامہ صاحب، بہت خوب، بہت زبردست آپ نے جو ہے وہ تصویر پیش کی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی ایک جواب کے اندر جو ہے وہ سارا حال بیان کر دیا۔ وہ اپنی ایک بالغ نظر میں، اپنی بالغ عقل میں پاکستان کے عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ روکا گیا ہے کہ یوم پیدائش جو ہے اس کے سلسلے میں تقریبات نہ کی جائیں،
یہ شاید دشمن کی ایک اس سلسلے کو روکنے کی کڑی تھی. تو اس کے بارے میں اپنا کوئی جو ہے وہ عوام کو رہنمائی فرما دیں. حضرت اس میں بھی طویل جو تفصیل موجود ہے، لیکن میں اپنے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پیش کروں گا کہ یہ کائنات بنی ہی اس لیے ہے کہ فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. واہ واہ واہ، حشر بھی بپا کیا جائے کہ تو ان کی شان دکھانے کے لیے بہت خوب. یہاں 1,23,000 قوم بش انبیاء آئے، اور فقط اس لیے کہ کائنات کی بزم کو سجاد دھلا باغ میں بھیجا جائے گا. تو یہ کیسے رک سکتا ہے؟ یہ نہیں رک سکتا. یہ ساری کائنات کے سارے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے تو خود رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نبی کا میلاد منانے کے لیے موجود ہے. بہت ایسی کوئی بات نہیں. ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے علمی اور کتابی لوگ جو موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوائیں اور صوفیاء کی تعلیم کی طرف آئیں. بہت ہمیں کسی مرزے نے کلمہ نہیں پڑھایا، ہمیں داتا صاحب کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اسلام کو قبول کیا، اور ہمارے بڑوں نے جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے جناب سید نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، پھر خلافت جو ان کی تھی، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، پھر اس کے بعد جو ہمارے تمام روحانی شخصیات انہوں نے تعلیم دی اور ہماری روحوں میں اسلام کی محبت ڈالی، اور ہماری ماؤں نے تو ہمیں دودھ پلاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہنا سکھایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیز بند ہو جائے؟ انشاءاللہ یہ تا قیامت جاری رہے گا. بلکہ مجھ سے تو پوچھیں، انشاءاللہ معاشر کے میدان میں بھی یہ نعرہ لگتا رہے گا. نوجوان اس بات کو سمجھیں اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ لبرل قسم کی تعلیم اور ہمیں یونیورسٹیوں اور جو کالجوں کے حوالے یہ اپنے پاس رکھیں. یہ کل قیامت والے دن کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے میٹرک کی تھی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. کل یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. جی. تو ناظرین، آپ نے خوبصورت باتیں سنی دو رہنماؤں کی. اور ناظرین، اگر دشمن جو ہے وہ ہمیں نبی نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کی جو تقریبات ہیں اس کو منانے سے روکنا چاہتا ہے تو وہ تو رکنے والا ہے نہیں. 1500 سال میں یہ جذبہ جو ہے وہ اپنی نقطۂ عروج پہ جاتا جا رہا ہے، اور یہ ختم ہونے والا تو ہے نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا کہ ہم دشمن کو کیا ہی خوبصورت ہو یہ جواب دیں کہ ہم اپنے سیاسی، معاشی اقدار اور ہم اپنے عدالتی نظام کو، ایون کہ اپنا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر استوار کر لیں، تو یہ دشمن کو منہ کے اوپر ایک تھپڑ ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے رہنماؤں کی، اپنے اکابرین کی قدر کیجیے. جو قومیں اپنے رہنماؤں کی اور اپنے اکابرین کی قدر نہیں کرتی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے اہم پروگرام میں. اللہ حافظ.